علامہ مدنی صاحب، حصول علم میں جو اشتیاق نظر آتا ہے اور طلب علم میں آپ کی جتنی محنت شاقہ ہے، کیسے کیسے طویل سفر کیے، حج 3 بار پیدل کیے کمال ہے، یعنی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی کیسے کیسے اللہ نے اساتذہ دیے، کیا علمی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہوتا ہے، انہی میں سے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے اوپر رب اعلیٰ کا بچپن سے ہی بڑا فضل تھا، بڑا کرم تھا، جس کا بیان اور جس کی گواہی آپ کے ساتھی شاگرد حضرت ابو عفیف جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر چھوٹی تھی اور ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، اس وقت ہی ہم نے یہ بات جان لی کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں بزرگ آدمی، کیا بات، یعنی بچپن سے ہی ان کی بزرگی ان کے ساتھی جو طلباء تھے ان کے اوپر عیاں ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ابو سراج کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام احمد بن حنبل کو جب دیکھتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سرمایہ بھی خرچ کرتا ہوں اور الگ سے ان کی ٹیوشن کا بھی اہتمام کرتا ہوں، اور تاکہ ان کو اخلاق بھی ملے، علم میں بھی یہ اعلیٰ ہوں۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ احمد بن حنبل یتیم ہیں اور وہ تمام بچوں سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان تھا، اور جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو اس کی یہ دلیل اور علامت ہے رب انہیں قناعت عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ اور علم کے میدان میں علت قلت یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو آپ علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بیماری بھی اٹھانا پڑتی ہے، آپ کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، آپ کو عاجزی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزوں سے حضرت امام احمد بن حنبل گزرے ہیں، اور ایسے گزرے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کے شاگرد حضرت ابراہیم بن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم اکثر یہ دیکھا کرتے تھے کہ استاد گرامی خضر جو ہیں وہ صرف روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے، ان کے ساتھ چند ٹکڑے ککڑی کے اور پھر تھوڑا سا نمک ہوتا جسے یہ استعمال کرتے اور کھا لیا کرتے، اور فاقے میں رہتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور آپ پھر خود فرمایا کرتے کہ میرے اندر علم کا اتنا شوق ہے کہ میں شہر در شہر سفر کرنے کو جو ہے نا پسند کرتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے 16 سال کی عمر میں آپ نے 2 ہستیوں سے فقہ کے تمام اصول سیکھے ہیں، حضرت امام شافعی سے اور حضرت امام ابو یوسف سے، جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے آپ نے فقہ سیکھی ہے، فقہ کے اصول سیکھے ہیں۔ بلکہ شاید یہ بھی فرمایا کہ پہلا سبق مجھے قاضی ابو یوسف نے، حضرت امام ابو یوسف سے آپ نے پہلا سبق سیکھا، اور ان سے جب آپ نے تمام طریقے سے فقہ کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، تو پھر آپ حدیث کی جو ہے نا روایت اور درایت کی جانب بڑھے، تو آپ نے وہیں بغداد میں ہی چند لوگوں سے حدیث کے اوپر گرفت حاصل کی، وہ حضرت حشیم بن بشیر بن ابی حازم الواسطی ہیں، ان سے 4 سال تک آپ نے حدیث پڑھی ہے، اور پھر حضرت وکیع بن جراح سے آپ نے حدیث پڑھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب بغداد میں آیا کرتے ان سے آپ نے حدیث کے اوپر کمال حاصل کیا۔ امام شافعی کے ساتھ تو پھر آپ کا بڑا واسطہ تھا، بہت ہی محبت اور عقیدت، بڑی محبت تھی، جب تک حضرت امام شافعی جو ہیں وہ یہاں پر بغداد میں رہے یا مکہ میں رہے، دونوں شہروں میں تو آپ ان کے پاس مسلسل جاتے رہے، اور پھر جب وہ مصر چلے گئے تو مصر آپ پہلے تو گئے ہیں، لیکن امام شافعی جب مصر شفٹ ہوئے تو پھر یہ نہیں جا سکے۔ عموماً حضرت امام شافعی کہا کرتے تھے کہ احمد نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہاں مصر آنے کا، آئے نہیں ہے، لگتا ہے بے زری کا سامنا، سبحان اللہ، یعنی پیسے میسر نہیں ہیں، اور پھر آپ صرف علم کا شوق رکھتے۔ حضور ان کے رکاب تھام کے چلتے تھے ساتھ، بالکل ایسے، یہ تو پھر ادب کی عاشقوں کا محبت آپ کو علم مل ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ دیکھیں حضرت امام شافعی ان کے پاس جب رات کو ٹھہرا کرتے تھے، یہ صرف خود ہی نہیں پوری نسل ہی ان کی عمل کرنے والے۔ امام شافعی ایک دفعہ ان کے پاس رات کے وقت آئے تو کہا کہ بیٹا میرے لیے پانی رکھ دینا تاکہ میں تہجد کے لیے وضو کر سکوں۔ پانی رکھا تو صبح دیکھا تو پانی ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، تو امام شافعی سے آپ نے سوال کیا حضور یہ پانی جو وضو کا ہے ویسے ہی رکھا ہے؟ تو آپ نے پھر خود جواب دیا کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ نے دعوت کی ہے، وہ کھانا کس نے تیار کیا؟ کہا وہ میری بیٹی نے کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھانا بناتی ہیں
ہیں تو قرآن مجید پڑھتی ہیں، اور وہ سالن بناتی ہیں تو بھی قرآن مجید پڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میں نے آرام نہیں کیا، میرے سینہ نور سے مزید بھر اللہ گیا، اکبر۔ اور میں ساری رات جو ہے وہ قرآن مجید عبادت کے اندر کرتا گم رہا، اس لیے میں رات سویا ہی نہیں کہ مجھے وضو کی ضرورت رہتی۔ تو گھرانہ ہی ان کا ایسا تھا۔ پھر آپ مکہ میں مسلسل سفر میں رہے تو حضرت سفیان بن عیینہ جو ہے وہ مکہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ سے آپ نے حدیث سیکھی اور علم حاصل کیا، اور پھر آپ یمن کا سفر کیا، اور یمن کا سفر آپ کرتے ہوئے حضرت عبد الرزاق الصنعانی سے آپ نے علم سیکھا، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ پھر حضرت یحییٰ بن معین جو حدیث کا بہت بڑا نام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم رکاب تھے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یمن، مصر، شام اور یہ بغداد، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، ان تمام علاقوں کا سفر اس دور میں کہ جب سفر بہت مشکل تھے، سفر کیا، علم حاصل کیا، سینہ منور کیا، اور پھر قوم کو نوازا، جو کہ آج بھی ان کے فیض سے قوم جو ہے وہ برکتیں پا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔